فنی جوکس کے ریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہیلی کاپٹر کے نیچے 10 بلوچ اور ایک پٹھان لٹک رہے تھے اور ہیلی کاپٹر جھول رہا تھا۔ چنانچہ پائلٹ نے اعلان کیا، تم میں سے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی تاکہ ہیلی کاپٹر پر وزن کم ہو۔ اعلان سن کر سب بلوچوں نے پٹھان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پٹھان بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ میرے لیے تالی بجاؤ، میں قربانی دیتا ہوں۔ تالیاں بجاتے ہی تمام بلوچ نیچے گر گئے۔ پٹھان مسکرایا اور بولا، دماغ نسوار سے چلتا ہے، بڑی شلوار سے نہیں۔ کالی بیوی اپنے شوہر سے، کھڑکی کے پردے لگوا دو، نیا پڑوسی مجھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شوہر، ایک بار دیکھ لینے دو، پھر وہ خود پردے لگوا لے گا۔ ایک پٹھان نے ATM میں اپنا پاس ورڈ لگایا۔ پیچھے کھڑے آدمی نے کہا، میں نے آپ کا پاس ورڈ دیکھ لیا ہے، یہ ہے۔ پٹھان نے ہنستے ہوئے کہا، غلط، میرا پاس ورڈ تو 3245 ہے۔ ایک پٹھان چلغوزے کھا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، خان صاحب مجھے چکھاؤ۔ پٹھان نے ایک چلغوزہ اسے دے دیا۔ بیوی بولی، صرف ایک؟ پٹھان، ہاں، باقی سب کا ذائقہ بھی ایسا ہی ہے۔ پٹھان، یارا ہمارا اور گلبانو کا عجیب و غریب رشتہ ہے۔ دوست، وہ کیسے؟ پٹھان، یارا وہ بہت عجیب ہے اور ہم بہت غریب ہیں۔ ٹیچر پپو سے، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی عزت کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہے؟ پپو، شلوار کا ناڑا۔ پٹھان، یارا جامن کے پیڑ کے نیچے گلاب کا پودا کیوں لگا رہے ہو؟ سردار، تاکہ یہ دونوں پیڑ مل کر ہمیں گلاب جامن دیں۔ پٹھان، یارا یہ نتھنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار، کچھ بھی نہیں۔ پٹھان، خانہ خراب کا بچہ، تم ہم کو بیوقوف سمجھتا ہے؟ جب ورڈ بنا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب تو ہوگا۔ مسافر پٹھان، ٹیکسی ڈرائیور سے، کیا صدر جائے گا؟ پٹھان ٹیکسی ڈرائیور، نہیں یارا، اپنا صدر تو بیچارہ سا آدمی ہے، ہم کو لگتا ہے وزیر اعظم جائے گا۔ پٹھان نے ڈاکٹر کو گولی مار دی۔ لوگوں نے پوچھا، خان صاحب ڈاکٹر کو کیوں مارا؟ پٹھان، یہ بے غیرت کا بچہ بولتا ہے، تمہارا بیوی کا BP دیکھنا ہے۔ مالک، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تم کو ملازمت پر رکھ لوں گا؟ پپو، صاحب میں بہت ذمہ دار شخص ہوں، اس لیے۔ مالک، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ذمہ دار شخص ہو؟ پپو، وہ اس لیے صاحب کہ جہاں میں پہلے کام کرتا تھا وہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے مالک کہتا تھا کہ تم اس کے ذمہ دار ہو۔ بیوی، 2 کلو مٹر لے لوں؟ شوہر، ہاں لے لو۔ بیوی، تمہاری رائے نہیں پوچھ رہی، یہ بتاؤ چھین لو گے اتنے یا کم لوں؟ میں سخت بور ہو رہا تھا، میں نے کچن میں ایک چیونٹی دیکھی اور اس کے آگے چینی کے کچھ دانے رکھ دیے۔ اس نے ایک دانہ اٹھایا اور اپنی فرینڈز کو بتانے چلی گئی۔ پھر جب وہ واپس باقی چونٹیوں کے ساتھ آئی تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے باقی چینی کے دانے واپس اٹھا لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی فرینڈز اس کو جھوٹی سمجھیں۔ ایک پاگل ہر وقت بولتا رہتا تھا، غلیل بناؤں گا اور چڑیا کو ماروں گا۔ ایک دن اس کو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اس کا علاج ہو گیا۔ ڈاکٹر، اب کیا کرو گے؟ پاگل، شادی کروں گا، نوکری ڈھونڈوں گا اور گھر بساؤں گا۔ ڈاکٹر، بہت اچھے، پھر کیا کرو گے؟ پاگل، بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجوں گا، ان کا برتھ ڈے مناؤں گا، نکر اور شرٹ گفٹ کروں گا۔ ڈاکٹر، گڈ گڈ، پھر؟ پاگل، ان کے نکر سے لاسٹک نکالوں گا، پھر غلیل بناؤں گا اور چڑیا کو ماروں گا۔ ایک لڑکے نے ہاسٹل سے اپنے باپ کو خط لکھا، ڈیئر ڈیڈ، نو منی، نو فن، یو سن۔ اس کے باپ نے جواب دیا، سو سیڈ، ویری بیڈ، یو ڈیڈ۔
ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا مگر اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن اشارہ دیا اور بولی یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا اوے نہ کھاؤ، کھوتی پکی گے کھوتی۔ امریکہ کا ایک سائنسدان غش کھا کر گر پڑا جب اسے یہ پتا چلا کہ پاکستان میں کسی کے اوپر سے چھلانگ لگا کے گزرے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ایک سردار کی بیوی سردار سے بولی میں اپنی زندگی شان و شوکت کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سردار نے اسی وقت بیوی کو گولی مار دی اور بولا تم بیوی میرا ہو اور زندگی شان و شوکت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہو، مجھے تو پہلے ہی ان دونوں پر بہت شک تھا۔ ایک دوست دوسرے سے یار تجھے پتا ہے کل میں نے ایک گھوڑی کو ٹھوکر مار دی تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اور شیر کو مکہ مارا تو وہ دور جا گرا اور جنگلی بھینسے کے سینگ اتنی زور سے مروڑے کہ وہ ٹوٹ گئے۔ دوسرا دوست واہ یار تم تو بہت بہادر ہو، اور ہاتھی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ پہلا دوست ابھی میں ہاتھی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کھلونوں کی دکان کا مالک آ گیا اور مجھے بھاگنا پڑا۔ پٹھان غلطی سے نیوز پیپر کا سب ایڈیٹر بن گیا۔ اس نے ایک خبر کی ہیڈ لائن دی بیوی میں دھماکہ۔ چیف ایڈیٹر نے کہا یہ تم نے ہیڈ لائن کیا دی ہے؟ پٹھان سر میں نے خبر کو آسان الفاظ میں لکھا ہے۔ چیف ایڈیٹر اچھا اصل خبر کیا تھی؟ پٹھان میاں والی میں دھماکہ۔ کل رات بیوی نے کہا مجھے اسی طرح ٹریٹ کرو جیسے شادی سے پہلے کرتے تھے۔ میں نے گاڑی نکالی، اسے ریسٹورنٹ میں لے گیا، ڈنر کرایا، خوب گپ شپ کی، راستے میں آئس کریم بھی کھلائی اور اس کے پاپا کے گھر کے باہر چھوڑ کر بھاگ آیا۔ ایک لڑکی روڈ پر اکیلی جا رہی تھی۔ لڑکے نے دیکھا کہ لڑکی اکیلی روڈ پر ہے، چلو اس کو لفٹ دیتا ہوں۔ لڑکے نے پاس جا کر پوچھا ارے میری بائک پر آ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ لڑکی نے کہا مجھے لفٹ نہیں چاہیے، پہلے ہی لفٹ لے رہی ہوں، ابھی تک گھر نہیں پہنچ سکی۔ بسی کی انتہا بیوی کے ہوتے ہوئے بھی صاحب چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے۔ پڑوسن نے دیکھ لیا، ترس کے مارے سرگوشی میں کہنے لگی آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آستین سے منہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ آدمی نے اسے اپنے 2 نکاح نامے دکھائے۔ میڈیکل سٹور والا پپو پتر وڈی بوتل دے پائنو۔ ایک لڑکا اور لڑکی کی منگنی ہو گئی، وہ دونوں روز SMS پر چیٹ کرتے تھے، آخر ان کی شادی ہو گئی۔ لڑکا لڑکی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے تم واقعی خوبصورت ہو، میں تمہیں کیا گفٹ پیش کروں؟ لڑکی شرماتے ہوئے اگلے ہفتے اسلام آباد تلے، نتیجہ کم از کم ایک کال تو کر لینی چاہیے تھی، بس میسیج دیکھ لیا میسیج کا نتیجہ، اب جاؤ اسلام آباد۔ شوہر بیگم پتی کہاں پڑی ہے؟ پورا کچن چھان مارا ہے۔ بیگم تم مردوں کو کبھی کوئی چیز نظر نہیں آتی، سب کچھ ہمیں بتانا پڑتا ہے، ایک چھوٹا سا کام ذمہ لگا دو وہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ سامنے برتنوں والی الماری کھولو، اس میں مرچ مسالوں والا خانہ ہے، اس خانے میں بسکٹوں کا ڈبہ ہوگا جس پر نمک لکھا ہوا ہے، بس اسی میں پتی پڑی ہے۔ ڈاکٹر مریض سے اب خطرے سے باہر ہیں، پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ مریض ٹرک پر لکھا تھا زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ فقیر فون پر ہیلو پیزا ہٹ۔ آپریٹر یس سر۔ فقیر 31 بڑے پیزا، 6 چکن، 2 پیپسی بھیج دو۔ آپریٹر کس کے نام پر؟ فقیر اللہ کے نام پر۔ ایک گھر میں دال پکی ہوئی تھی، اچانک مہمان آ گئے، میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرے۔ بیوی میں مہمانوں کے پاس بیٹھتی ہوں، تم کچن میں کوئی چیز گرا دینا، میں پوچھوں گی کیا گرا، تم کہنا قورمہ گر گیا، پھر میں کہوں گی اچھا چلو بریانی لے آؤ، پھر تم کوئی چیز گرا دینا،
میں پوچھوں گی اب کیا گرایا ہے، تم کہنا بریانی بھی گر گئی، تب میں کہوں گی اچھا چلو دال ہی لے آؤ۔ بیوی مہمانوں کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے کہ اچانک کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ بیوی: کیا گرا؟ شوہر: دال ہی گر گئی ہے۔ ایک عورت اپنے خاوند سے ملاقات کرنے جیل گئی۔ واپسی پر جیلر سے کہنے لگی تم لوگ میرے خاوند سے اتنی مشقت کیوں کروا رہے ہو؟ جیلر بولا کھاتا پیتا ہے اور سوتا ہے، اس سے مشقت کس بات کی؟ عورت بولی تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ سرنگ کھود رہا ہے؟ بیوی: آپ نے کھڑکی کا شیشہ کیوں توڑا؟ شوہر: میں نے نہیں توڑا، آپ نے توڑا ہے۔ بیوی: نہیں، آپ کی وجہ سے میں نے بیلن آپ کو مارا تھا، آپ سامنے سے ہٹے ہی کیوں؟ چھوٹا بچہ: پاپا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ پاپا: ہاں۔ بچہ: کس سے ہوئی؟ پاپا: ارے بیوقوف، تمہاری ممی سے۔ بچہ: واہ پاپا، گھر میں ہی سیٹنگ کر لی۔ پولیس نے اپنے دادا کا آپریشن کیا اور وہ مر گئے۔ کیسے؟ سر وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر رہی تھی، میرا پیکیج ختم ہو گیا۔